حامدی کاشمیری کا افسانہ سپنوں کے گھاؤ۔ بن روڈ کی اونچائی سے سڑک سیدھی نیچے کو جاتی ہے اور شاہی باغ کی طرف مڑتی ہے۔ اس سڑک پر چلتے چلتے اچانک میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ سڑک پر بھاگتے ہوئے لوگ موہوم سایوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور متحرک سایوں کی اس بھیڑ میں وہ میرے پاس سے گزرتی ہے۔ لمحہ بھر کو ہماری آنکھیں مل جاتی ہیں اور مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر مانوسیت کی روشنی ہے اور ہونٹوں پر ایک دبی سی غیر واضح مسکراہٹ، اور میں دل میں ارمانوں اور خواہشوں کا گلا دبا کے جسم کی لاش کو گھسیٹتا ہوا دفتر کی راہ لیتا ہوں۔ ٹیبل پر فائلوں کی کالی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ داس جی کا بھیانک چہرہ دیوار کے اس پار تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرا روز کا معمول ہے۔ 3 سال گزر گئے۔ 3 سال سے بن روڈ کی اس نشیبی سڑک سے گزرتے ہوئے میری یہی حالت ہو جاتی ہے۔ میری اس جذباتی کیفیت کا کیا نام ہے یہ مجھے خود معلوم نہیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ زندگی کے روز و شب کے ویرانوں میں چند لمحوں کے لیے دور دور تک برکھا ہو جاتی ہے۔ روز میں 9:45 بجے گھر سے نکلتا ہوں۔ ریڈیو سے آخری فرمائشی گیت نشر ہو رہا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل پڑتا ہوں، کمرے کو کباڑ خانہ بنا کر۔ رضیہ کچن سے چیخ رہی ہے، بس 1 منٹ میں آ رہی ہوں، لیکن اس 1 منٹ کی اہمیت کوئی مجھ سے پوچھے۔ بیچاری رضیہ کو کیا معلوم، میں اس سے بات کیے بغیر نکل آتا ہوں اور سیدھا بن روڈ پر پہنچتا ہوں، اور بن روڈ کی نشیبی سڑک سے گزرتے ہوئے میری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اور پھر وہ میرے پاس سے گزرتی ہے۔ لیکن آج میرے خدا اس کالی دیوار میں کوئی سوراخ بھی نہیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے اور کسی موجے ہوا کا گزر بھی نہیں۔ میرا ہاتھ پیڈ پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ دھند چھٹ رہی ہے۔ بس اسٹینڈ پر لوگوں کی بھیڑ تھی، دھوپ تیز تھی اور انتظار کی گھڑیاں دل میں تھکن اور بیزاری پیدا کر رہی تھی۔ ٹکٹ میں لے چکا تھا اور اب بس کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں بس کیوں لیٹ ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹوں کا طویل اور اکتا دینے والا سفر ہے۔ کیسے کٹے گا یہ سفر؟ اور پھر اتنا غیر رومانی سفر۔ مردوں کے اس بے ہنگم ہجوم میں صرف 2 بوڑھی عورتیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اور جمائیوں پر جمائیاں لے رہی ہیں۔ میری نظر شکنوں کی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنے میں وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ آپ یہاں کہاں؟ اس کی سیاہ چمکتی ہوئی مانوس آنکھوں نے مجھے بولنے کی ہمت عطا کی۔ یہی بات میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، اس نے بڑی بے تکلفی سے جواب دیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اس عورت کو برسوں سے جانتا ہوں۔ ہم بار بار ملے ہیں، باتیں کر چکے ہیں، اور میں آفس کے کام سے شہید نگر جا رہا ہوں۔ اور آپ؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ گھر؟ ہاں گھر، لیکن یہاں آپ کا گھر؟ یہاں میں نوکری کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دھند پھیل گئی اور وہ رک کر بولی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرا گھر ہی نہیں، اور اگر ہے تو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ میں تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ میں صرف 1 روز کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کل سڑک پر آپ نہیں ملیں گی؟ آپ بھی تو نہیں ہوں گے؟ وہ ہنس پڑی، میں بھی ہنس دیا، اور پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ میں شاید انسانی تعلقات کی غیر متوقع تبدیلیوں کی پراسراریت پر سوچ رہا تھا۔ وہ میری ہمسفر تھی، بس سیدھی سڑک پر جا رہی تھی اور میں اس کی بات سن رہا تھا۔ پیاری پیاری باتیں، دل میں اترنے والی، بے لاگ۔ وہ خود اعتمادی سے بول رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے وجود کی تنہائیوں میں اپنے بندے پر کھول رہا ہوں، اور میرے سامنے ایک کے بعد دوسرا افق روشن ہو رہا ہے۔ وہ ایک دبلی پتلی سی عورت تھی، چہرے پر زردی لیے ہوئی، لیکن جس کی شخصیت میں ایک ناقابل بیان دلکشی تھی۔ اف، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے خیالوں کے ریلے کو ذہن سے پرے جھٹک دیا اور پوری توجہ سے فائل پر جھک گیا۔ 2-3 کیسوں سے نمٹنے کے بعد میرا ذہن پھر میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ اتوار کی شام کو میں ہوٹل روڈ پر بے مقصد پھر رہا تھا۔ بجلی کے قمقموں کی روشنی میں سڑک بالکل عریاں پڑی تھی، اور سڑک کے 2 رویا شیشے کی الماریوں سے سجی ہوئی دکانوں سے روشنی کا سمندر باہر آ رہا تھا۔ میں روز اس سڑک پر گھومتا ہوں۔ یہ سڑک شام کو لہرائے رنگوں، دہکتی خوشبوؤں اور جھلملاتے قہقہوں سے آباد ہو جاتی۔ خوبصورت عورتوں کے لچکیلے جسموں کی سلگتی قوسیں، سلیو لیس باہوں کی خوشبو، چمکتی سڈول پنڈلیاں، اور میں
सुनसान रास्तों पर अकेला चलता हुआ रात गए घर पहुंचता हूँ, थकान से निढाल, ख्यालों में दुनिया भर का इंतशार लिए हुए, तारीकी में लिपटी हुई खस्ता हाल सीढ़ी, दीवारों पर काले धब्बे, कमरे में चीज़ों का इंतशार, बेतरतीबी, नहूसत, वहशत, मैले से बिस्तर पर पड़े बच्चे और रज़िया का गुस्सा और गम से खोला हुआ बदन, उसके जर्द से इस्तफ़ानी चेहरे पर हमती हुई परछाइयाँ, आंखों में बेजारी और थकन, पपड़ी जमे होंठ, और मैं तशन्नुज की हालत में अपने कमरे में जाकर जिस्म की लाश को बिस्तर पर गिरा देता हूँ और सारी सारी रात जागता रहता हूँ। मेरे थके कदम नेशनल बुक सेंटर की तरफ उठे, क्यों ना कोई ताज़ा नावल खरीदा जाए। मैं दुकान के अंदर आया और अंदर से वो बाहर आ रही थी। मुझे देखकर उसके कदम रुक गए। वो मुस्कुराई। आप? उसके चेहरे पर जर्दी थी, बाल खुश्क और उलझे हुए, पपूटे भारी। हाँ, लेकिन आपको कोई शक है क्या? उसकी स्याह आंखों में खुलूस की चमक थी। नहीं तो। और वो जाने लगी। मैं उससे किस मौजू पर बात करूं? वो जा रही है। मैं कुछ देर के लिए उसे रोकना चाहता था। मुझे उससे बातें करने में बहुत मज़ा मिलता है। लेकिन अच्छा, गुड बाय। आप कहाँ जा रही हैं? घर। चलिए, मैं एक चौक तक आपके साथ चलता हूँ। शुक्रिया। और फिर हम नीम तारीख सड़कों पर साथ चलते रहे। हम दोनों खामोश थे और फिर उसने खामोशी तोड़ दी। 3 कमरों का सेट है और किचन और किराया 60 रुपये। मैं स्कूल से आकर खाना पकाती हूँ और मुन्नी को दूध पिलाती हूँ। इसके बाद मेरी हालत देखनी। वो हंस पड़ी, खोखली सी उजाड़ हंसती। मैं तन्हा रह जाती हूँ और तन्हाई मुझे परेशान करती है। यहाँ कोई जान पहचान का इंसान भी नहीं। दिल बात करने को तरसता है। मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। कभी उठती हूँ और कमरों में हाँफती हुई फिरती हूँ। खामोशी मेरे एसाब को कुचलती है। दीवारें करीब आकर घेर लेती हैं और मेरे सीने में कितनी चीखें घुट कर रह जाती हैं। डॉक्टरों ने कहा मुझे नेरोसिस हो गया है। शायद सच कह रही हूँ। अजीब घुटन सी होती है। घबरा के किताब हाथ में उठाती हूँ। तकरीबन रोज़ एक नई किताब खरीदती हूँ। अगर मुझे किताब ना मिले, मैं खुदकुशी कर लूँ। हाँ, खुदकुशी। भला ज़िंदगी में रखा ही क्या है? 6 साल से मैं ज़िंदगी के बोझ को शानों पर उठाए फिर रही हूँ। हाशिम साहब शहीद नगर में जाम फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें वहाँ बहुत काम रहता है। हाशिम साहब आपके पास क्यों नहीं आते? वो नौकरी छोड़कर कैसे आएंगे? और फिर मुझसे ज़्यादा उन्हें अपनी बहन जाहिदा अजीज़ है, जो अपने खाविंद और बच्चों के साथ उनके घर में हुक्मरानी करती है। हाशिम साहब जाहिदा से बहुत डरते हैं। मजाल है कि घर में जाहिदा के हुक्म से कोई सरताबी करे। उनके इशारे के बगैर वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज़ी है कि मैं यहाँ नौकरी क्यों करती हूँ। नौकरी ना करूँ तो क्या करूँ? हाशिम साहब महीने के आखिर में 150 की 150 रकम जाहिदा की हथेली पर रख देते हैं और दूसरी तारीख को मेरे पास दौड़े चले आते हैं। और अजीब सिलसिला है, मेरी नौकरी को तो एक बहाना बनाया गया है। हाशिम ये बातें कहाँ समझेंगे? उनकी खोपड़ी में उनके कद के मुताबिक ही तो बस इतना सा भेजा है। सच पूछिए तो ये ज़िंदगी जहर लगती है और सोच सोच कर मेरी रगों में जहर फैल जाता है। वो सड़क के तारीख गुबार में तहलील हो चुकी थी और मैं कुर्सी में बुत की तरह नस्ब हो चुका था। सुपरिंटेंडेंट ने बेल बजाई। खामोशी चीख उठी। चपरासी अंदर आया और उसने सुपरिंटेंडेंट की मेज से डाक की ट्रे उठाई और मेरे सामने रखी। मैं उसे आंखें फाड़े देखता रहा। इतवार को मौसम अचानक बदला, बादल आए और बरसे। मैं घर में कैद होकर रह गया। दिल की वहशत बढ़ने लगी। अभी 15 तारीख को उसके चचाजाद भाई की 5वीं लड़की की शादी हो रही थी और वो आज ही से बज़िद थी कि सोने की माला बाजार से खरीदी जाए। ये वही चचाजाद भाई हैं जिनकी शक्ल भी मैंने आज तक नहीं देखी थी। खैर, मामले के इस पहलू पर मुझे तवज्जो करने की ज़रूरत ना थी, लेकिन उसका माली पहलू मेरे लिए परेशान कुन ज़रूर था। कम से कम 300 रुपयों का बंदोबस्त करना मामूली काम न था। लेकिन रज़िया इस पर सोचने की जहमत क्यों करती? वो सोचती कम और बोलती ज़्यादा है। और मैं तिल मिलाकर वहाँ से निकला। इस जाहिल औरत को समझाना मेरे बस का काम नहीं। बस स्टॉप पर बस रुकी और मुझे इसका एहसास उस वक्त हुआ जब बस चली गई और मैं पैदल चलने लगा। इंसान अजीब मखलूक है। खुद ही गले में आखिरी जंजीरें डालता है, खुद ही आज़ादी के लिए पेचोताब खाता है। मेरे सीने का बोझ बहुत भारी हो चुका था। मैं कहाँ जा रहा था मुझे बिल्कुल एहसास ना था, लेकिन इस ख्याल से
سکون مل رہا تھا کہ گھر سے دور جا رہا ہوں، گھر جہاں نحوست کے سائے منڈلاتے ہیں، جہاں ہر لمحہ عذاب ہے۔ کتنی جاہل اور ضدی عورت میرے پلے باندھی گئی ہے، اور آج 10 سال سے یہ بوجھ میری گردن پر سوار ہے۔ اف، یہ کوئی زندگی ہے جہاں پتھر برستے ہیں، وہاں کوئی کب تک اپنے آئینے کی نگہداشت کرے۔ میرے دل کا آئینہ کب کا چکنا چور ہو گیا تھا۔ لیکن میں اب گراؤنڈ روڈ سے چوک کی طرف آ رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے کینال روڈ کا رخ کیا، میں چلتا رہا اور میرے دل و دماغ سے دھواں اٹھتا رہا۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ یہ ایک خاموش گلی تھی اور میرے سامنے ایک نئی بنی ہوئی سہ منزلہ عمارت تھی، پلاسٹر اور رنگ و روغن سے آ رہی۔ میں نے دروازے کی کنڈی ہلائی، ایک لمحہ گزر گیا۔ میں نے پھر کنڈی ہلائی، مان اندر سے کوئی سرگوشی سرک آئی، قدموں کی چاپ ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت سوالیہ نشان بنی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں مسز ہاشم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ گھر ہی میں کیا؟ آئیے آئیے، اوپر ہیں۔ میں زینوں پر قدم رکھ رہا تھا اور میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ عورت نے دوسری منزل میں دہلیز کے بائیں طرف ایک کمرے میں مجھے بٹھایا اور خود باہر چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرے میں کوئی نہ تھا، چند معمولی سی چیزیں کمرے میں رکھی تھیں، 2-3 پرانی کرسیاں، روغن سے آری دیواریں، دیواروں پر چند تصویریں آویزاں۔ کمرہ صاف تھا اور ایک طرف دری پر پھولدار چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار کے اندر الماری میں بہت سی کتابیں تھیں، بہت سے رسالے۔ مجھے مسز ہاشم کی عظمت کا احساس ہوا۔ کتنی کتابیں! میرے دل میں مایوسی نے چٹکی لی۔ انسان کتنا بے بس ہے، مجبور، اور حالات کتنی سنگین۔ کالج میں پڑھنے کے دوران میں نے کیا کیا خواب بنے تھے۔ میں کسی کالج میں پروفیسر ہو جاؤں گا اور میرا سب سے قیمتی سرمایہ کتابیں ہوں گی۔ گھر میں ایک لائبریری ہوگی۔ لیکن والد صاحب کی بے وقت موت نے میری زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا اور میں اریگیشن آفس کے اس تاریک کمرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ یہ زرد سی میلی دیواریں، یہ پھٹی چرسا فرش۔ ہم دونوں چائے پی رہے تھے اور کھڑکی پر شام بجھ رہی تھی۔ میں زندگی سے بھاگ آیا ہوں۔ زندگی سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی انسان کا تعاقب کرتی ہے۔ آپ بھاگتے ہیں اور وہ آپ کے، اور موت وہ شکست ہے۔ انسان کی فطرت میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرا یہ عقیدہ اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ ایک بار اسے خوب گلے لگاؤ، اسے پیار کرو، اسے اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس کی لذتوں سے روح میں قوس قزح کے رنگ بھر لو۔ زندگی کا ہر لمحہ یہی آواز دیتا ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں؟ اس کے لہجے میں وارفتگی تھی، آنکھوں میں خود آگہی کا نور تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ عورت اور عورت میں کتنا فاصلہ ہے۔ وہ میرے پاس ہی کرسی پر اطمینان سے بیٹھی تھی، سادہ سے معمولی لباس میں ملبوس، جو اس کی تنگ دستی اور غریبی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر کتنی امیر تھی۔ ہاشم صاحب نے شادی کے 1 سال کے بعد زاہدہ کے کہنے پر مجھ سے جھگڑا کیا، سخت جھگڑا۔ مجھے گالیاں دیں اور جوتے سے مارا اور زبردستی سے میکے بھیج دیا، اور 2 سال تک میری خبر نہ لی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب منی پیدا نہ ہوئی تھی، اور پھر جب میں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی اور اپنے لیے دگ کی بیماری مول لینے کی تیاری کر رہی تھی۔ پروفیسر فضل سے میری ملاقات ہوئی۔ عجیب لاؤبالی کی طبیعت کے مالک ہیں، آزاد، بے باک، اپنی سوچوں پر زندہ رہنے والے، فرسودہ اخلاق، مذہب اور تہذیب کے نام نہاد قدروں کے زبردست مخالف۔ انہوں نے ایم اے کے دوران میری بڑی مدد کی۔ میں ان کے گھر ان سے ملنے جاتی اور گھنٹوں تک ان سے باتیں کرتی۔ پروفیسر فضل نے ایک نئی آگہی دی، زندگی حسن ہے اور حسن کو گلے لگا اور مسرتوں سے اپنا دامن بھر لو۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولی، کاش میں نے پروفیسر فضل کی بات مانی ہوتی۔ اس نے آہ کھینچی۔ کون سی بات؟ وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی ابھری اور مٹ گئی۔ اس وقت شاید میں ذہنی طور پر اتنی فارورڈ نہ تھی۔ ان کی بیوی تھی اور 4 بچے۔ اس زمانے میں یہ میرے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا تھا۔ آج مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آتی ہے۔ ہاشم کا وجود اور عدم میرے لیے آج بھی یکساں ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ گھر کا سکھ اور مسرت بے معنی ہے، بے معنی۔ دکھ اور سکھ انفرادی تجربہ ہے۔ انسان اپنے لیے زندہ رہتا ہے اور اپنے لیے مرتا ہے۔
اور یہ سب کچھ لمحوں میں ہوتا ہے۔ مسز ہاشم اعتماد اور بے باکی سے بول رہی تھی اور میں اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا، اور جب میں شام کے اندھیرے میں وہاں سے نکلا تو وہ کہہ رہی تھی، اتوار کو ضرور آئیے، رات کا کھانا یہیں کھائیں گے۔ ضرور آؤں گا اور خوب باتیں ہوں گی۔ اتوار کی رات کو میں وہاں گیا۔ باہر چبھتی ہوئی سرد ہوا چل رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر مجھے گرمی اور آسودگی کا احساس ہوا۔ مسز ہاشم نے بہت لذیذ کھانا پکایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ منی کو میری گود میں کھیلتے کھیلتے نیند آ گئی تھی اور ادھیڑ عمر کی عورت نے اسے دوسرے کمرے میں سلایا تھا۔ کمرے میں اب صرف ہم دو بیٹھے تھے۔ ادھیڑ عمر کی عورت اوپر کی منزل میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے گئی تھی۔ مسز ہاشم نے باریک لکیروں والا ایک سرخ رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا۔ اس کے سینے کا بہت سا حصہ کھلا تھا اور بجلی کی روشنی میں دلفریب نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پاؤڈر کی ہلکی تہ سے چمک رہا تھا۔ کپڑوں اور بالوں سے سینٹ کی لطیف خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس کی سرمگی پلکیں بوجھل تھیں اور خواب آلود۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا اور وہ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پرے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں چونک سا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور میں اس کے خوبصورت جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وجہ ہوگا؟ اس نے انگڑائی لی۔ 12 بج چکے ہیں، میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ باہر تیز بارش ہو رہی ہے اور آندھی چل رہی ہے۔ یہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے؟ دوسرے لمحے مسز ہاشم میرے بازوں کے حلقے میں تھی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ سانسوں میں الجھ کر کہہ رہی تھی، زندگی میں پہلی بار کسی سے قریب آئی ہوں اور میرا دل سچی محبت سے دھڑکا ہے۔ محبت؟ میرے احساس میں رنگ و نور کی پھوار برس رہی تھی۔ ریڈیو سے آخری فرمائشی گانا نشر ہو رہا تھا اور میں جلدی سے کمرے سے نکل رہا تھا۔ رضیہ نے مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ اس کے پپوٹے پھولے ہوئے تھے اور چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ سڑک کے موڑ پر میری نظریں اٹھیں تو وہ سامنے سے نمودار نہ ہوئی اور میں زیر لب مسکرایا۔ دوسرے دن بھی وہ وہاں نظر نہ آئی۔ تیسرے دن بھی۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا وہ سوموار کی صبح ہی کو اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی۔ وہ کیوں چلی گئی؟ کیا وہ واپس نہ آئے گی؟ آج بھی جب میں بند روڈ کی نشیبی سڑک پر چل رہا تھا تو موڑ پر وہ نظر نہ آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ راستے میرے لیے تاریک ہو گئے ہیں اور میں جسم کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ مسز ہاشم کو اتنے قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کے باوجود کیا میں نے مسز ہاشم کو سچ مچ قریب سے دیکھا ہے؟ اظہار صاحب کمال ہے، 3 بج رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ارجنٹ کیس بھی واپس نہیں کیے۔ کیا آپ سو رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ داس جی کا چہرہ کالی دیوار کو پھاند کر میرے سامنے پھیلا ہوا تھا اور مجھے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ سپنوں میں الجھنے کا بھلا یہ کون سا موقع ہے؟ میں نے دل کو سمجھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔